السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم نے فہم آیت القرآن حاصل کرنے کے لیے سورہ یوسف کی آیات 69 سے 80 کا انتخاب کیا ہے۔ ان آیات میں ہم یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی مدتوں کے بعد اچانک ملاقات کا روپرور حال پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 10 بڑے بھائیوں کی حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان اور چھوٹے بھائی سے بچھڑ چکے تھے اور وہ انہیں کنویں میں چھوڑ آئے تھے اور کوئی خبر نہ لی تھی۔ اور مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ انہیں یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا فرما رواں بنا دیا۔ اب قحط کے سالوں میں بڑے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس بھکاری بن کر آنے لگے۔ آیت نمبر 69 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کرو۔ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب 10 بڑے بھائی بنیامین کو لے کر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جا بجا دسترخوان لگائے گئے، ہر دسترخوان پر 2 صاحبوں کو بیٹھانے کی جگہ بنائی گئی۔ 10 بھائیوں نے تو فوراً اپنی جوڑی بنا لی اور بنیامین کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا، اور یوسف علیہ السلام کو بنیامین یاد کر کے رو پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ میں تمہارے ہلاک شدہ بھائی کی جگہ تمہارا بھائی بن جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ حضرت بنیامین نے کہا آپ اتنے اعلیٰ صفات اور خوبیوں کے مالک ہیں، آپ جیسا بھائی کسے پسند نہ آئے گا؟ مگر ہمارے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور ہماری امی جان راحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والدین کا نام سنا تو بے اختیار رو پڑے اور حضرت بنیامین کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے اور خیر کے ساتھ ہم دونوں بھائیوں کو جمع کر دیا ہے۔ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، یہ بڑے بھائی تمہارے ساتھ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ غم نہ کرنا۔ حضرت بنیامین نے جب یہ سنا تو فرط مسرت سے بے خود سے ہو گئے اور زیادہ لپٹ گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے اور فرمایا بھائی اب میں آپ سے ہرگز جدا نہ ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جدائی میں ابا جان پہلے ہی بہت زیادہ رنجیدہ رہ چکے ہیں، اگر اب تمہیں بھی روک لوں گا تو دوہرے پریشان ہو جائیں گے، لیکن تمہیں روکنے کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دی ہے، یعنی سجھا دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب بتا دی ان کے ذہن میں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا کہ تمہاری طرف کوئی ناپسندیدہ بات منسوب کرنی ہوگی تب میں تمہیں روک سکوں گا۔ حضرت بنیامین نے کہا کوئی مضائقہ نہیں بھائی۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے چھوٹے چہیتے بھائی کو تلقین کی کہ اس راز کو اپنے بھائیوں کو قطعاً نہ بتانا۔ آیت نمبر 70 کی طرف آتے ہیں۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، یعنی کہ بنیامین کے سامان میں۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو، یعنی بادشاہ کا پانی پینے کا سونے کا ایک پیالہ تھا جو جواہرات سے مرصع تھا، لیکن اب غلے کو ناپنے کے کام آتا تھا۔ دانستہ طور پر حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا تاکہ چوری کا الزام لگا کر انہیں روکا جا سکے۔ یعنی جب قافلہ چلتے چلتے چل رہا تھا اور پیچھے سے آواز دی گئی تو بھائیوں نے یہ آواز دی گئی کہ اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو۔ تو آیت نمبر 71 میں بھائیوں نے پوچھا، یعنی انہوں نے کہا کہ ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ آیت نمبر 72 میں جواب دیا گیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اس سے لے کر آئے گا ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ اسے ملے گا، اس وعدے کے ساتھ، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ یعنی جتانے لگے کہ تفتیش سے پہلے اگر واپس دے دیا تو انعام ملے گا اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ تمہیں ایکسٹرا ملے گا۔ یہ قافلہ تو آگے چلتے چلتے آگے کافی بڑھ گیا تھا۔ چوری کے الزام کے بعد دوبارہ مصر لایا گیا اور یہ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا گیا۔ آیت نمبر 73 میں انہوں نے یعنی بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ آیت نمبر 74 انہوں نے کہا یعنی بھائیوں سے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے نکلے؟ آیت 75 جواب دیا، یعنی بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان سے یہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں، یعنی کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں چوری کی یہی سزا تھی۔ آیت نمبر 76 بس یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، یعنی کہ بڑے بھائیوں کو سامان کو پہلے کھولنا شروع کیا بنیامین کے سامان کو کھولنے سے پہلے، تاکہ ان کو منصوبے کا علم نہ ہو سکے۔ پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان یعنی زنبیل سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اسی طرح تدبیر کی
اس بادشاہ کے قانون کی روح سے پہلے یہ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے جا سکتے تھے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کے قانون کی روح سے روک نہ سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں، اور ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ یہ آیت 76 یہاں مکمل ہوئی۔ یعنی بادشاہ کا جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کا قانون، اس کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس سے ڈبل مال اس سے واپس لیا جاتا یا پھر چور کی پٹائی کی جاتی تھی۔ لیکن شریعت یعقوب علیہ السلام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ تھا کہ جو چوری کرے گا اس کو حوالے کر دیا جائے گا۔ اب آیت نمبر 77 کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے یعنی بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ پہ ہو، اور تم جو بیان کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے جی میں کہا کہ تم خود ہی برے لوگ ہو، اور جو تم بیان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ کتنا برداشت کیا یوسف علیہ السلام نے، یعنی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ اتنے ظلم کر دیے اور ابھی بھی ان کو برے الفاظ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بڑے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے برداشت کا مادہ دکھایا اور مطلب ان کو ظاہر نہیں کیا۔ آیت نمبر 78 میں انہوں نے کہا، اے عزیز مصر، ان کے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں، یعنی بہت بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یعنی کہ اب وہ خوفزدہ ہو رہے تھے کہ بوڑھے رنجیدہ ابا جان کو دوسرے بیٹے کی دوری کے بارے میں کیسے بتا سکیں گے، جبکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان سے جدا کر کے بہت غمگین کر چکے تھے۔ اب کسی دوسرے بھائی کو روکنے کے لیے پیشکش کرنے لگے، اور یعنی کہنے لگے کہ ہم 10 میں سے کسی اور کو رکھ لیں۔ آیت 79، یوسف علیہ السلام نے کہا، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی دوسرے کو گرفتار کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ آیت 80، جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، یعنی سب سے بڑے بھائی یہودا نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ابا جان نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ ابا جان مجھے خود اجازت نہ دیں، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اب جو بڑے بھائی یہودا تھے ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کس طرح ابا جان کا سامنا کروں گا بنیامین کو یہاں چھوڑ کے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں بھی یہیں رک جاتا ہوں۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیات 69 سے 80 تک کا مطالعہ کیا، انہیں سمجھنے کی کوشش کی۔ آئندہ آیات میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی بھی ملاقات کا پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یوسف علیہ السلام کے بچپن کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقصد کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے چینل فہم آیت القرآن کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔